پاکستان کے لیے انرجی کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈیم بنے. اگر ہم نہ چاہتے تو پھر توربیلا ڈیم کیسے بنتا, ورسک ڈیم کیسے بنتا؟ یہ تو اس لیے بنے کہ ہم نے چاہے. ہم نے اس وقت بھی یعنی ورسک ڈیم سے جتنی تباہی ہماری زمین کی ہوئی, شاید تاریخ میں کوئی اتنی زمین اور آبادی خراب نہیں ہوئی ہوگی. ہم نے وہ قربانی دی. توربیلا ڈیم کے متاثرین آج بھی در بدر پھر رہے ہیں. ان کو وہ حقوق نہیں ملے جو دینے چاہیے تھے, ان کا وہ حق ان کو نہیں ملا جو دینے چاہیے تھے. اس کے باوجود ہم نے اس کی حمایت کی. اگر آج ہم کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں تو وہ تباہی کا منصوبہ ہے, اور تباہی کا منصوبہ ہم کسی طور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم پختونوں کے قبر پہ کسی کو شمع جلانے نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو سنا جائے. اور کالا باغ ڈیم 1953 سے متنازع ہے. اس وقت تو یہ پوزیشن نہیں تھی. 53 میں متنازع ہوا تو تب توربیلا بنا. نواب کالا باغ نے ایوب خان کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر یہ ڈیم بنے گا تو ہم آپ کا ساتھ بھی نہیں دیں گے اور بننے بھی نہیں دیں گے. تو یہ کب کا متنازع مسئلہ ہے, اور یہ متنازع مسئلے کی وجہ سے یہاں پہ ڈیم نہ بن سکا. آخر کون سی وہ قوت ہے جو بار بار کالا باغ ڈیم کے مسئلے کو اٹھاتا ہے؟ کس کو فائدہ ہے اور کس کو نقصان ہے؟ خیبر پختونخوا کا میدانی علاقہ پشاور وادی پشاور ڈوب جائے گا. یعنی ایک طرف ورسک ڈیم, توربیلا ڈیم, اور سامنے سے کالا باغ ڈیم بنے گا. ہم تو تالاب میں رہ جائیں گے. یعنی عقل کے اندازے کے مطابق آپ بات کر سکتے ہیں. ویسے تو ہمیں پتہ ہے, انجینئرنگ کے حوالے سے بھی ہم نے سب کچھ دیکھا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ تباہی کا منصوبہ ہے. لہذا ہم پانی میں ڈوب جائیں گے. سندھ کا پانی رک کے ان کا میٹھا پانی ختم ہو جائے گا. یعنی سندھ مکمل تباہ ہو جائے گا. یعنی ان کے باغات, ان کے فصل وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. اور جب پینے کے لیے میٹھا پانی نہ ہو تو سمندر کا کارا پانی وہ نہ استعمال کر سکتے نہ پی سکتے. یعنی وہاں پہ نہ ہمارے ہاں تو پھر بھی یعنی سیلاب, یعنی پانی کے جو جانور ہیں, یعنی مینڈک, مچھلی اور اس طریقے سے بہت سارے جانور رہ سکتے ہیں. پھر وہاں تو یہ بھی نہیں رہ سکیں گے. یعنی وہ کارا پانی کی وجہ سے وہ سارا سمندر کا پانی جو ہے سندھ میں پھیل جائے گا. میٹھا پانی ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہاں سے جو پریشر ہے پانی کا وہ دباؤ جب ختم ہو جاتا ہے تو سمندر سطح زمین سے کراچی میں کافی اونچا ہے, تو اس کا پانی کراچی کو اور سندھ کو گھیر لے گا, وہ مکمل تباہ ہو جائے گا. پھر اس طریقے سے جب بلوچستان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہماری جو کاریز ہیں, کاریز کے ذریعے وہاں پہ یعنی ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور وہاں پہ آبیاری کرتے ہیں. تو جب اس میں یہاں سے پانی نہیں ہوگا تو لازمی طور پہ وہ تو سوکھ جائیں گے. یعنی رہا سہا پانی بلوچستان کا وہ ختم ہو جائے گا. تو 3 صوبے باقاعدہ طور پہ تباہ ہو جائیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 منتخب اسمبلی کے یعنی فلور پہ تمام ممبران نے متفقہ قراردادیں پاس کی. وہ کالا باغ ڈیم کے مخالف میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تباہی ہے. اور ہم تو یعنی پنجاب کی اس قیادت کے بھی مشکور ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے کہا جب وہ وزیر اعظم تھے, جب تینوں صوبے اس پہ راضی نہیں ہیں تو ہم کالا باغ ڈیم بنانے نہیں دیں گے. لہذا اس پہ سارا پاکستان متفق ہوا. اب یہ جو ایک فیصلہ یعنی مردے گھوڑے کو دوبارہ زندہ کرنا اور پاکستان میں نفاق پیدا کرنا, پاکستان کے تباہی کے منصوبے کو سامنے لانا, یہ کس عقل کی بات کر رہے ہیں؟ چاہے وہ چیف جسٹس ہو. چیف جسٹس وہ چیف جسٹس ہونا چاہیے جو پاکستان کے حق میں بات کرے. جب پاکستان کے 3 صوبائی اسمبلی اس کو رد کرتا ہے تو کیا صوبائی اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ وہ اسمبلیاں جو قانون بناتی ہے, جو عدالتیں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے نیچے کام کرتی ہے, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آج چیف جسٹس صاحب اسمبلیوں کے کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں مانتے تو پھر وہ خود بھی یہ سمجھے
کہ اگر وہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتا جو سپریم ہے تو پھر عدالت کے فیصلے کون مانے گا؟ اور یہ فیصلہ بھی عدالت کا نہیں ہوگا، یہ چیف جسٹس کا ہوگا، یعنی ایک بندے کا اپنی ایک سوچ ہوگی۔ لہذا ہم آرٹیکل 6 کے حوالے سے اگر میری قوم یعنی پختون قوم کو تباہ کیا جائے، سندھی کو تباہ کیا جائے، بلوچیوں کو تباہ کیا جائے اور پاکستان کو ایک ایسا نقصان پہنچے کہ پاکستان کی تباہی کا منصوبہ ہو، تو اس پہ اگر آرٹیکل 6 لگے تو لاکھ دفعہ لگے۔ اگر اس پہ ہمیں پھانسی پہ چڑھنا پڑے تو پھانسی پہ چڑھنا قبول ہے، لیکن کالا باغ ڈیم نہ قبول ہے اور نہ اس فیصلے کو ہم مانتے ہیں۔